الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مریم کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اب تک تذکرہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اب اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے آپ، یعنی لوگوں کو مریم علیہ السلام کا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ سنائیے اور بتائیے۔ اصل میں یہاں اللہ تبارک و تعالی مریم علیہ السلام کو اس لیے ذکر کر رہا ہے، اس لیے ڈسکس کر رہا ہے کہ عیسائیوں کو جواب دینا ہے۔ عیسائی لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا وہ خود خدا ہے یا الہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کی ماں کا تذکرہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کے سامنے یہ ڈسکس کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے مریم، اور ان کی ولادت ہوئی ہے، ان کی پیدائش ہوئی ہے، ہاں ایک معجزانہ طور پر ایک انوکھی ولادت ہوئی ہے ان کی، تو اس کی وجہ سے یہ کوئی خدا نہیں بن جاتے، یہ الہ نہیں بن جاتے۔ تو اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کیوں تذکرہ کیا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے طرح کے معجزے سے پیدا کیا ہے کہ ان کے والدین دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، قرآن بتاتا دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی حالت میں اولاد کا ہونا یہ بھی ایک طرح کا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک انوکھے معجزے سے، انوکھے طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے بغیر باپ کے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں سمجھانا چاہتا ہے عیسائیوں کو، بتانا چاہتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی بھی ایک معجزانہ طریقے سے ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، تو وہ خدا نہیں بن سکتے ان کی انوکھی پیدائش سے، تو یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا بن سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈسکس کر رہا ہے، اب بتا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اس کتاب میں مریم کا تذکرہ کیجئے۔ تو مریم علیہ السلام کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران میں ڈسکس کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں بتایا ہے کہ یہ آیت نمبر 33 سے لے کر آن ورڈ چلتی ہے یہ باتیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو
اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آل عمران کو. یہ آل عمران کون ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ہیں. آل عمران کو ہم نے دنیا والوں پر منتخب کیا. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی دین کی تبلیغ کے لیے اور دنیا کی اصلاح کے لیے ہم نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو ہم نے دنیا میں سے ان کا انتخاب کیا. اب آگے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ عمران کی بیوی کہہ رہی ہیں کہ اللہ میں نظر مانتی ہوں میرے پیٹ میں جو ہے وہ میں تیرے دین کے لیے اور تیری دین کی تبلیغ کے لیے میں اس کو وقف کرتی ہوں، آزاد کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں، تو اس کو قبول فرما. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کہہ رہی. یہ عمران حضرت مریم کے والد تھے. ان کی ماں نے، حضرت مریم کی ماں نے یہ نظر مانی، یہ منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو اللہ تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں. لیکن ہوا کیا؟ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ، جب ان کی ماں نے جو جنا نا، مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں نے جو پیدا کیا، تو وہ یوں کہہ رہی ہے اپنے پروردگار سے قالت رب انی وضعتها انثى، کہ اللہ مجھ سے تو لڑکی پیدا ہوگی. ان کی جو تمنا تھی کہ میرے لڑکا پیدا ہوگا تو میں اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی تبلیغ کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی. لیکن لڑکی ہوئی. اللہ یوں کہہ رہا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ پیدا ہوا تھا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، چونکہ لڑکیوں کی بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں جتنی لڑکوں کی نہیں ہوتی، تو لڑکے اور لڑکیاں برابر نہیں ہے. لیکن ان کی ماں یوں کہہ رہی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اللہ جو میری بیٹی پیدا ہو رہی ہے نا، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اور اس کو، مریم کو اور مریم کی اولاد کو اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے. اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چلاتا ہے، سوائے مریم کے اور مریم کے اولاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے نا مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو شیطان نے ان کو نہیں چھوا. کیوں نہیں چھوا؟ ان کی ماں کی دعا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں کی دعا تھی، حضرت مریم کی ماں کی دعا تھی اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، کس کو؟ مریم کو اور مریم کی اولاد کو شیطان رجیم سے. پھر اللہ تبارک و تعالی یوں کہہ رہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اللہ یوں کہتا ہے کہ اس مریم کو اس کے رب نے بطریق احسن قبول کر لیا اپنی خدمت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، اور وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی بہترین افزائش کی، بہترین تربیت کی. اور پھر وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام کے اس مریم کی کفالت کی زکریا علیہ السلام. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مریم کو کس کے لیے قبول کیا؟ اپنی نشانی بنایا. حضرت مریم کو بھی اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے نشانی بنایا. اللہ آگے کہہ رہا ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مریم اتنی بڑی خاتون ہے کہ اپنے زمانے میں مریم سے بڑھ کر کوئی خاتون بڑی نہیں ہے، کوئی خاتون بہترین نہیں ہے، اور میری اس امت میں خدیجہ سے بڑھ کر کوئی بہترین خاتون نہیں ہے. یہ بھی بخاری شریف کی روایت. دوسری بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں مردوں میں تو بہت سارے کامل لوگ گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور ایک مریم بنت عمران. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا باپ کا نام عمران تھا. تو مریم بنت عمران، ان کے سوا عورتوں میں کوئی کامل عورت نہیں گزری ہے. ہاں
عورتوں میں عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ تو بات ہو گئی. اب آگے ہم چلتے ہیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم علیہ السلام کا انٹروڈکشن ہو گیا کہ یہ مریم کون ہے. اب اللہ یوں کہہ رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا تذکرہ کیجئے. اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ وہ جب اپنے گھر والوں سے وہ الگ ہوئی مشرقی کنارے میں چلی گئی. یعنی جو ہیکل سلیمانی میں جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو جب وہ بڑی ہوئی تو ان کو ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس میں ان کو اللہ کے دین کے لیے بیت المقدس کے کام کے لیے وقف کر دیا. تو جب وہ لڑکی تھی تو ان کو پروٹیکشن زیادہ دیا گیا اور ان کو مشرق بیت المقدس جو تھا ہیکل سلیمانی اس کے مشرقی وسطی میں مشرقی کنارے میں یہ جو گوشہ تھا مشرقی وہ جو بلڈنگ تھی اس بلڈنگ کے مشرقی گوشے میں وہ ان کو رہائش کا ایک کمرہ مل گیا. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے تمام لوگوں سے اپنے آپ کو پردے میں کر لیا. جب اس سچویشن میں ہوئی اس کنڈیشن میں ہوئی اور ان سے پردہ کر لیا لوگوں سے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، یہ سچویشن اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی میں مشرقی گوشے میں جب وہ رہ رہی تھی اور تمام لوگوں سے اس کا پردہ ہو گیا، یعنی تمام لوگوں سے پردے میں آ گئی مریم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے ہماری روح کو وہاں بھیجا، ہمارے فرشتے کو وہاں بھیجا. کس کے پاس؟ مریم کے پاس ہمارے فرشتے کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک مکمل انسان کی شکل میں. تو وہ اچانک گھبرا گئی، اکیلی تھی کمرے میں اور کوئی نہیں تھا وہاں، اور اچانک کوئی انسان سامنے آ جائے تو ظاہری بات ہے نیک خاتون ڈر ہی جائے گی. تو وہ ڈر گئی، اچانک ہکے بکے ہو گئی. کون؟ مریم. اور کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تجھے اللہ کا خوف ہے تو یہاں سے چلا جا. یہ کوئی غلط ارادے سے تو آیا ہو تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. تو وہ یوں کہہ رہا ہے جو انسان آیا تھا جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں، وہ یوں کہہ رہا ہے قال انما انا رسول ربک، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں. قال انما انا رسول ربک، پھر کیوں آئے ہو یہاں، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھ کو ایک غلام ایک بچہ دینے کے لیے آیا ہوں. یہاں سے لوگ بریلوی لوگ شیعہ لوگ سب لوگ استدلال یہ کرتے ہیں کہ جب فرشتہ مریم کو بچہ دے سکتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کیوں نہیں دے سکتے؟ حالانکہ یہ تو اللہ کا فرشتہ تھا جو چٹھی کا چاکر تھا. فرشتے جو ہوتے ہیں وہ چٹھی کے چاکر ہوتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. فرشتے کو یہ خوشخبری لے کر بھیجا ہے اور فرشتہ خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا. سورہ آل عمران میں جب پڑھتے ہیں نا تو فرشتہ یوں کہتا ہے کہ ہم تم کو یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم آپ کو اللہ کے کلیمے کی خوشخبری سناتے ہیں، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، مسیح ہوگا. تو یہ خوشخبری دینے کے لیے آتا ہے. اس کی اتھارٹی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دے کے بھیجا تھا کہ آپ کو ایسا تو تذکر آیا ہے کہاں کتابوں میں روایتوں میں آیا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کے 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو روح لے کر جان لے کر بھیجتا ہے اور پھر 4 چیزیں طے کر دی جاتی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و یہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج ہے
وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا. یہ جتنے بھی فرشتے ہیں، اللہ کی دوسری جتنی مخلوقات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے دنیا کا نظام چلا رہا ہے، دنیا کا نظام چلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں فرشتوں کو یہ ڈیوٹیاں سونپ دی ہیں، ذمہ داری سونپی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے بات کرتا ہے تو ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے واسطے، جیسے ہمارے نبی کے پاس فرشتہ آتا تھا، فرشتے کو بھیجنے کی ضرورت کیا، اللہ ڈائریکٹ کر سکتا تھا. تو اس طریقے سے ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا. تو کہہ رہے ہیں قال انما انا رسول ربک لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں. پھر حضرت مریم کیا کہہ رہی ہے؟ یہ فرشتہ آگے کہہ رہا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں اللہ کی طرف سے. تو مریم کیا کہہ رہی ہے؟ قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا. مریم یوں کہہ رہی ہیں کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، میری تو شادی ہوئی نہیں، میں بدکار عورت نہیں، پھر میرا لڑکا کیسا ہوگا. لڑکا دو طریقے سے ہوتا ہے نا بھائی، یا تو شادی ہو گئی ہو یا پھر بدکاری ہوئی ہو. تو دونوں کو قرآن یوں کہہ رہا ہے قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، کہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، ولم اك بغيا، میں بدکار بھی نہیں ہوں. پھر کہہ رہا ہے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے قال كذلك، اسی طریقے سے ہوگا. قال ربك هو علي هين، تیرا رب کہتا ہے مریم یہ تو میرے لیے بہت معمولی چیز ہے، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرد چھوئے ہے اور پھر ہی اولاد پیدا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، ہم نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی ہے، ان کا آسمان پہ اٹھانا معجزانہ طور پر ہے، اور پھر ان کے معجزے جو ان کے ہاتھوں سے سرزد ہو رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، ان کی وجہ سے یہ کوئی خدا نہیں بن جاتے یا خدا کے بیٹے نہیں بن جاتے، یہ اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے معجزات عطا فرمائے تھے، اپنی طرف سے نشانیاں عطا فرمائی تھی. پھر اللہ یوں کہہ رہا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ کہہ رہے ہیں تاکہ میں بچہ دینا کیوں چاہتا ہوں اور ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں، کنواری مریم سے بچہ پیدا کروا کر بغیر مرد کے میں ایسا جو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ کام میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ کو میں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اس بچے کو میں لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں اور اپنی طرف سے رحمت بناؤں اس بچے کو. اس لیے میں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ اس لیے بچہ ہوگا تاکہ ہم اسے انسانوں کے لیے نشانی بنائے اور ہماری طرف سے رحمت بنائے. پھر وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس معاملے کا مکمل فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ ہو کر رہے گا. کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ. یہ ہو کر رہے گا. پھر اس کے بعد لوگ یوں کہہ رہے ہیں، مفسرین یوں کہتے ہیں کہ یہاں سے مریم کو پکڑا اور یوں کر کے کھینچا اور پھونک ماری ان کے یہاں سینے میں. لیکن قرآن اس کا تذکرہ نہیں کرتا. قرآن یوں کہتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ طے شدہ بات ہے، یہ ہو کر رہے گا. یعنی کنواری مریم سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ایک بچہ پیدا ہوگا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ یکایک حاملہ ہو گئی، پریگننسی ہو گئی، رہ گئی، حاملہ ہو گئی
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. لیکن مفسرین یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ آیا اور فرشتے نے پھونک ماری اور اچانک 9 مہینے کا حمل تیار ہو گیا اور اسی دن 2 دن میں یہ حمل وضع حمل بھی ہو گیا. لیکن قرآن ایسا نہیں کہہ رہا ہے. قرآن میں یہ تذکرہ نہیں مل رہا. یہ پروسیس ہوئی ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. یہ پروسیس ہوئی ہے کہ جیسا 9 مہینے کی پروسیس نہیں تو 2 4 5 6 مہینے کی بھی پروسیس ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی کہ وہ حاملہ ہو گئی. کون؟ مریم. پھر فانتبذت به مكانا قصيا. وہ اپنے حمل کو لے کر دور دراز چلی گئی. کہاں؟ دور چلی گئی. اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا. یہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا. دور چلی گئی. دور الگ جگہ میں چلی گئی. کون؟ حضرت مریم. پھر قرآن یوں کہہ رہا ہے فَأَجَاغَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ فَأَجَاغَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ کہ درد ذہن نے ان کو ایک درخت کی جڑ کے پاس پہنچا دیا. فَأَجَاغَ الْمَخَاضُ ان کو جب درد ذہن اٹھا نا، بچے جننے کی تکلیف ہوئی تو إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ تو کھجور کے تنے کے پاس آ کر وہ رکی. کون؟ مریم. لوگ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب درد ذہ ہوتا ہے، جب عورت کسی چیز کو پکڑ لیتی ہے تو درد ذہ کی تکلیف تھوڑی آسان ہو جاتی، اس میں سہولت مل جاتی. پھر وہ یوں کہہ رہی ہے وہاں وہ کھجور کے تنے کے پاس آ کر قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. حضرت مریم یوں کہتی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ حضرت مریم کا انتخاب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی بتانے کے لیے لوگوں کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کے لیے اس عورت کا انتخاب کیا. ان کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میری تو شادی ہوئی نہیں، میں لوگوں کے سامنے کیسے فیس کروں گی، لوگوں کے سامنے بچہ لے کے کیسے جاؤں گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے، معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے کہ تیرا باپ تو اچھا تھا، تیری ماں اچھی تھی، میں نیک خاندان کی لڑکی تھی، لوگ مجھے کیا کیا باتیں سنائیں گے. یہ سب خیالات دماغ میں گھوم رہے تھے. اور انہوں نے کہا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میری موت واقع ہو چکی ہوتی، یا میرا نام و نشان ختم کر دیا جاتا، میں بھولی بسری ہو جاتی، میرا بھولنا بھی بھلا دیا جاتا، ایسا ہو جاتا، نسیا منسیا ہو جاتی. لیکن پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل تذکرہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور اللہ تعالی قرآن سے محبت نصیب فرمائے.